ہاروت اور ماروت کے حالات۔ خدا نے چاہا کہ فرشتوں کو اپنی قدرت کاملہ اور اپنے احکام کا اپنی مخلوق میں جاری کرنا دکھلائے اور اپنی نعمتیں ملائکہ کو پہنچوائے، کیونکہ ان کو معصوم خلق فرمایا ہے اور ان کی خلقت کو تمام مخلوق سے ممتاز و برتر قرار دیا ہے اور ان کو فرما بردار پیدا کیا ہے اور گناہوں کی طاقت ان کو دی ہی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت سے 2 افراد کو چنو جن کو میں زمین پر بھیجوں، ان کو انسانوں کی طبیعت عطا کروں اور ان میں کھانے پینے وغیرہ کی خواہشیں اور ان کے مزاج میں لالچ اور بڑی بڑی امیدیں پیدا کروں، جس طرح اولاد آدم میں پیدا کی ہے۔ پھر میں اپنی اطاعت و عبادت کے بارے میں ان کا امتحان کروں گا۔ فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو اپنی جماعت سے اختیار کیا، جو تمام فرشتوں سے زیادہ انسانوں میں عیب نکالتے اور ان پر نزول عذاب کے خواہش مند تھے۔ خدا نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری طبیعت و مزاج میں بھی وہ تمام خواہشیں اور ضرورتیں پیدا کر دیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں خلق کی ہیں۔ تو میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب مت پینا، آسمانوں کے حجابات ہٹا دیے تاکہ فرشتوں پر اپنی قدرت ظاہر فرمائے، اور ان دونوں فرشتوں کو بصورت انسان زمین پر بھیجا اور شہر بابل میں اتارا۔ جب وہ زمین پر آئے، ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا جو خوشبوؤں سے معطر اور ہر طرح کی زینتوں سے آراستہ منہ کھولے ہوئے ان کی طرف آ رہی ہے۔ جب اس کو دیکھا اور گفتگو کی تو ان خواہشات کے سبب جو ان میں مثل انسانوں کے موجود تھی اس پر عاشق ہو گئے، اور اس کے بارے میں دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ پھر خدا نے جو ممانعت کی تھی اس کا خیال آیا اور اس سے درگزر ہوئے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ شہوت ان پر غالب ہوئی جس نے ان کو پلٹایا، اور وہ اس کے پاس واپس آئے نہایت بے چین و بے قرار، اور اس سے زنا کی خواہش کی۔ اور اس عورت نے کہا، مجھے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق جائز نہیں ہے کہ تمہارے پاس آؤں جب تک کہ تم میرا دین اختیار نہ کرو۔ انہوں نے پوچھا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، جو شخص میرے خدا کی پرستش کرے اور اس کو سجدہ کرے، میں اس کی خواہش منظور کر سکتی ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تیرا خدا کون ہے؟ اس نے ایک بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا خدا ہے۔ فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، اب تو 2 گناہ سامنے آ گئے جن کی خدا نے ممانعت فرمائی ہے، اول شرک، دوسرے زنا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور شہوت ان پر غالب آئی تو کہا، ہم نے تیری شرط منظور کی۔ اس نے کہا، اگر تم دونوں بت کو سجدہ کرنے پر راضی ہو تو پہلے شراب پیو پھر سجدہ کرو، ورنہ تمہارا سجدہ قبول نہ ہوگا۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اب 3 گناہ ہو گئے جن کی خدا نے ممانعت کی ہے، شراب پینا، زنا کرنا اور بت کو سجدہ کرنا۔ پھر اس عورت سے کہا، تو بلائے عظیم ہمارے واسطے ثابت ہوئی ہے، جو کچھ تو کہتی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ غرض کہ ان دونوں نے شراب پی اور بت کو سجدہ کیا، اور جب اس عورت کے ساتھ زنا پر آمادہ ہوئے، ناگاہ ایک سائل دروازے سے داخل ہوا۔ ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے، کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری وضع اور حالت سے شک ہوتا ہے کہ اس قدر خائف اور ڈرے ہوئے اور ایک حسین اور خوبصورت عورت کو خلوت میں لائے ہو، یقیناً تم دونوں بدکار ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میں اپنے خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ یہ مرد تمہارے جائے قیام سے واقف ہے، تم کو جانتا ہے، اب جا رہا ہے تو تم کو اور مجھ کو ضرور رسوا کرے گا، لہٰذا میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گی۔